سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل اور میں ہوں بطول راجپوت۔ آج میرے ساتھ رانا سکندر حیات صاحب موجود ہیں جو کہ پنجاب کے وزیر تعلیم ہیں۔ ان سے بات کریں گے موجودہ سیاسی صورتحال کے بارے میں، ان کی منسٹری کے حوالے سے، اور لاہور میں خاص طور پہ تعلیم کس طرح سے افیکٹ ہو رہی ہے اسموک کی وجہ سے، اس پہ بھی ہماری خاص نظر ہوگی۔ بہت شکریہ منسٹر جوائننگ ان دی شو۔ پہلے پولیٹیکل سچویشن پہ جانے سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دے دوں کہ آپ جو یوتھ فیسٹیول کروا رہے ہیں، اٹس اے گریٹ انیشیٹو۔ تو شارٹلی بتا دیں وہ اس میں کیا کرنے جا رہے ہیں، عام عوام اس سے کیا فائدہ اٹھائے گی، اور یہ صرف لاہور میں ہی کیوں ہو رہا ہے، پورے پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ So why only Lahore and the Lahore Youth Festival? Because we want to do a pilot where ہم آپ نے دیکھا ہے competitions ہوتے ہیں either schools اور colleges، یا صرف پبلک سیکٹر یا صرف پرائیویٹ سیکٹر یا صرف کو کریکولر یا ایک مخصوص اسپورٹ۔ سو the whole concept of the festival was کہ اگر کوئی آرٹسٹ ہے تو اسے بھی آگے آنے کا موقع ملے، کوئی ایتھلیٹ ہے تو اسے بھی ملے، کوئی رنر ہے اسے بھی ملے، کوئی سائی فائی ایگزیبیشن میں آنا چاہتے ہیں اس میں آئے، کوئی ووکلسٹ ہے بیٹل آف دی بینڈس کے اندر آئے۔ تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز اور آرٹ کمپٹیشنز اکراس، اور بہت بڑا ٹیلنٹ کا پول میں نے دیکھا۔ آنیسٹلی آئی ڈڈ ناٹ نو کہ ہمارے پاس اتنے کمال ریپرز پنجاب یونیورسٹی میں ہیں، اور بہت زیادہ آرٹ ورک کا ٹیلنٹ میں نے گورنمنٹ اسکول سے آتے ہوئے دیکھا۔ تو آئی تھنک یہ اینڈ دس واز اے پائلٹ بیکاز وی وانٹیڈ ٹو میک شیور کہ جب آپ نے اسکیل اپ کرنا ہو اس سے پہلے آپ ایک سکسیزفل پائلٹ ضرور کریں۔ تو آئی تھنک تو آپ اس میں ریپرز کو ہائی لائٹ کریں؟ جی نہیں، ہم نے ڈفرینٹ ہے، نہیں، میں نے یہ کہا کہ ہم نے سائی فائی کمپٹیشنز بھی کرائے، ہم نے اسٹارٹ اپس کو بھی ہائی لائٹ کیا، ہم نے بیٹل آف دی بینڈ، بٹ آئی ڈڈ ناٹ نو جو میں نے کہا کہ جو ہمارے بیکاز ریپ پاکستان میں آلموسٹ ایگزسٹ نہیں کرتی، whereas if you see in India, if you see the music industry in the US or Canada or England، وہاں پہ تھرو دس آرٹ لوگوں نے بہت زیادہ ہیوی اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کی ہیں، ہزاروں آرٹسٹ اوپر آئے، ہمارے ملک سے کیوں نہیں آئے؟ بالکل۔ اور رانا صاحب، ارشد ندیم نے بھی اسی ایک سیاسی سرگرمی کا فائدہ اٹھایا تھا۔ جی، دیٹ واز ان 2014 جب آخری دفعہ ایک لارج اسکیل فیسٹیول ہوا تھا، دیٹ واز 2014-15 شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی اور رانا مشہود صاحب واز ایجوکیشن منسٹر اینڈ غالب ان اسپورٹس ایز ویل۔ تب یہ ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی ہوا تھا، نہ صرف وہ بلکہ the fastest man for پاکستان شجر عباس عوان 4th time in a row، وہ بھی اسی ٹیلنٹ پول سے نکلے۔ چلیں، بیسٹ آف لک، آپ نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا۔ اب سیاسی صورتحال پہ آ جاتے ہیں۔ رانا صاحب، امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب دوبارہ صدر بن گئے، اور اس کے بعد جو پاکستان میں انٹرویوز کا سلسلہ شروع ہوا ہے، مشاہد حسین نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ اگر امریکہ سے کال آ گئی تو a call is a call from United States of America، اور وہ ٹرمپ صاحب پاکستان میں ایک ہی بندے کو جانتے ہیں، وہ قیدی 804 ہے۔ تو یہ پریشر ہے آپ کے اوپر؟ جی، یہ تو پہلی تو بات ہے، دس از اے فیڈرل سبجیکٹ، بٹ میں کانگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کو، بیکاز ان کی اکنامک پالیسیز جو ان کی لاسٹ ٹرم تھی اس کے اندر، بیکاز میں آئی وینٹ ٹو دی یو ایس اور میرے کچھ فرینڈز ہیں وہ ڈوئنگ ورک دیر، کیپ کمنگ اینڈ گوئنگ، تو انہوں نے بھی ان کی اکنامک پالیسیز کو اپریشیٹ کیا۔ تو بٹ یہ یو ایس کے الیکشن ہے، آئی پرسنلی وانٹیڈ ٹو سی دا فرسٹ فیمیل پریزیڈنٹ ان دی یو ایس، بہت عرصہ ہو گیا، لیکن ہیلری کیم کلوز، شی لاسٹ، سو congratulations to Donald Trump۔ اور اگر وہ فون کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو تو آئی تھنک یہ پرائم منسٹر صاحب اور انہیں دیکھنا ہوگا، بٹ پروونشل گورنمنٹ میں میرا نہیں خیال کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی ایشو، اور نہ ہی فیڈرل گورنمنٹ میں ایشو ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ، بیکاز اگر اتنے کلوز ہوتے ٹرمپ کے تو پھر پاکستان کے لیے کچھ لے کے آتے۔ تب تو کہہ رہے تھے کہ امریکہ سے آزادی لیں، امریکی سازش ہو رہی ہے، تو آج اگر امریکہ کے پاس جا کے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ریلیز کریں تو ہمیں تو اس میں رانا صاحب بالکل، آپ بے شک پروونشل گورنمنٹ میں، لیکن آپ کا تعلق ایک سیاسی خاندان سے ہے اور دہائیوں سے آپ لوگ سرو کر رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں جو ڈائنامکس ہیں۔ مشاہد صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ نواز شریف کی تو ڈیل بھی امریکی صدر نے کروائی تھی، اور پھر 10 دسمبر کو ایک جہاز آیا اور سب کو لے گیا۔ تو سر اٹ از ادروائز ایکچولی، لیٹس آنیسٹلی سی کہ 1990 کے اندر میاں نواز شریف صاحب آئے تو کس نے نکالا اور کیا اس ملک کے ساتھ کیا گیا؟ 1997 میں 2/3 کے ساتھ آئے، تو یہ پھر دوبارہ 1997 سے لے کے 2008 تک کی ہم نے خود مشرف کا مقابلہ کیے، we won the ضلع ناظم، the only ضلع ناظم in پنجاب۔ سو یہ نواز شریف کی لکھی ہوئی کہانی ہے۔ تو اگر کوئی ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کیا ہوتا ہے، اگر کوئی یہ بتانا چاہتا ہے کہ مشکل حالات سے کیسے کوپ کرنا ہے، تو we've done that 4 times۔ I was 11 years old، hear me out now، جب مجھے پہلی دفعہ تھانے لے کے جایا گیا، بیکاز میری گاڑی پہ پوسٹر میاں نواز شریف کا تھا، میں اسٹوڈنٹ
स्टूडेंट था HSN कॉलेज में, और मुझे गुलबर्ग मेन मार्केट से पकड़ लिया गया. दिस इज बैक इन 2004, जब मुशर्रफ साहब का सूरज ऐसा होता था कि कोई बंदा बोलता नहीं था उनके सामने. तो आप अगर उस टाइम A levels O levels के स्टूडेंट्स को पकड़े, तो वी हैव सीन दैट. सो हमें बोलते थे आप उस उम्र जी मैं नहीं बोलता था, जब मैंने कहा किसी को बोलने नहीं दिया जाता. सो जस्ट कैचिंग अ स्टूडेंट बिकॉज़ मियां नवाज शरीफ का इश्तिहार उनकी गाड़ी पे लगा हुआ है, और फिर हमने और उससे ज्यादा बड़े बुरे टाइम्स देखे. सो मियां नवाज शरीफ साहब को ये कहना कि उन्होंने हमेशा ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स ना करनी होती तो क्यों 3 दफा लड़ते. वो वाहिद सियासतदान है जिन्होंने 1998 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को घर भेजा, और अब शायद साहब गलत कह रहे होंगे, उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, बट फिर आज दोबारा भी आ जाए. और जब ये भी बाजवा साहब वाली एपिसोड आई है, तो तब इमरान खान साहब तो रोज रात को बाजवा साहब से मीटिंग्स करते थे. किसने बाजवा साहब को कहा कि अगर तोड़नी है असम्बलियां तोड़े? नवाज शरीफ पुट हिज फुट डाउन. उन्होंने चीफ बदला. यू आल्सो नो इट. So he is the only person who actually has the capacity and the capability to make sane decisions, and decisions that are popular in the awam. जरूर टाइम्स बदलते हैं. तो जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो इसलिए भी मुबारक दे रहे हैं ट्रम्प साहब को क्योंकि उनको यकीन है कि वो इंटरफेयर नहीं करेंगे इमरान खान की. पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने वैसे भी मुबारकबाद दी थी. आपको शायद इमरान खान साहब के वो बयानात भूल गए कि हमारा अमेरिकन प्रेसिडेंट फोन नहीं उठाता. याद है? शायद कई दफा पब्लिकली इस पे डिस्कशन हो चुकी है कि पाकिस्तानी तो तब गई थी, कहाँ गई थी गैरत, तब कहाँ गई. और फिर उसी इमरान खान जिसने कई दफा जलसों में कहा कि अब अमेरिका से आजादी लेनी है, अब हकीकी आजादी लेनी है, तो किस मुंह से दोबारा ट्रम्प के पास जाएंगे? जाना चाहते हैं जरूर जाएंगे. जो बात कर रही हूँ वो उसमें बहुत वजन है, लेकिन जो चल रहा है उस पे मैं चाह रही हूँ कि मैं रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि पीटीआई का पूरा वक्त मिला है, 2-3 लोग मिले हैं, वो ट्रम्प की फैमिली से उन्होंने यकीन दहानी करवाई है. आतिफ साहब ने कहा है, जो कि बिजनेसमैन है, सपोर्टर है पीटीआई के, उन्होंने कहा है कि जब ट्रम्प को किसी ने कहा कि आपके दोस्त जेल में है, तो उन्होंने कहा मैं जानता हूँ. तो उसका मतलब है तो अब ये रऊफ हसन साहब से पूछ सकते हैं, बट मैं तो वो वक्त जानता हूँ जब मियां नवाज शरीफ साहब व्हाइट हाउस में जाते थे, यूएस प्रेसिडेंट इज्जत से मिलते थे. मैं तो उस वक्त को जानता हूँ जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट्स यूएस जाते थे तो उनकी इज्जत की जाती थी. मैं उस वक्त को नहीं जानता और ना जानना चाहता हूँ कि जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और वो कहते थे कि यूएस प्रेसिडेंट मेरा फोन नहीं उठाता. और एक राय ये है कि चूंकि ट्रम्प इमरान खान के सपोर्टर है तो IMF को प्रेशराइज कर सकते हैं. 7-8 बिलियन का पैकेज है, वो इन्फ्लुएंस हो सकता है, कड़ी शराइत है. हाउ कैन यू मैं आपको एक कुछ चीज बड़ी क्लैरिटी से बताऊं. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अब अफगानिस्तान की वजह से अमेरिका को आपकी जरूरत नहीं है. लेट्स मेक सम थिंग्स क्लियर. अगर उन्होंने इस तरह की चीजें करनी होती तो फिर इमरान खान साहब जब यूएस वाज पुलिंग आउट उनसे करते ना अच्छी डील सिक्योर, तब क्या लिया अमेरिका से? आप बताएं. जो कह रहे थे कि हमने ये इतनी बड़ी चीजें इस मुल्क के लिए की, तब अब ट्रम्प की मदद लेते ना, जब कश्मीर इनकी आंखों के सामने मोदी साहब ले गए. हमारे प्राइम मिनिस्टर होने के वक्त की बातें इनकी, को आज की बातें नहीं है. तो इसलिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, वो नवाज शरीफ साहब हो, वो बेनजीर हो, वो पीटीआई हो, वो जमात इस्लामी हो, उन्हें पार्टी से फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने ऑफ कोर्स अपनी लेंडिंग उन कंट्रीज में अकॉर्डिंग टू द नीड्स करनी हो. लेकिन आप सही कह रहे हैं, पार्टी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितनी PR और स्ट्रैटेजिकली हैंडल किया पीटीआई ने इंटरनेशनली अपना केस, उसको उस पे हमें दाद तो देनी चाहिए. फायदा होगा फिर. क्या मुझे कुछ बताएं कि क्या स्ट्रेटजी? यूनाइटेड नेशंस में इनका केस उठा, इजराइल की फ्लोर पे इनका केस उठा, लोग इनके लिए बाहर निकले. PR की बात करें. जनरली मैं आपको फिर कितने इंसिडेंट्स कोट कर दूं. आप बताएं कि जब मियां नवाज शरीफ साहब आए थे तो कितने सेनेटर्स ने गुफ्तगू की. जब पाकिस्तान के अंदर मुशर्रफ साहब के रजीम तक कितनी दफा वो सेनेटर्स पाकिस्तान आए. जब पाकिस्तान के अंदर हिलरी क्लिंटन ने आके ये बयान दिया कि डीप स्टेट क्या होती है, तो प्लीज हमें ये ना बताएं. हमारे हक में वहां के फॉरेन मिनिस्टर्स भी बोल चुके हैं, सेनेटर्स भी बोल चुके हैं. ये छोटी चीजें जिन्हें ये कहना चाहते हैं. I would actually like a Pakistan जिसके अपने नेबर से अच्छे ताल्लुकात हों. एज ए यंग पाकिस्तानी, आई वुड लाइक अ पाकिस्तान जो वो सेम डिसीजंस करे जो अब ये गवर्नमेंट कर रही है. सो टैक्सेस हमें देने चाहिए, हमें अपनी टैक्स बेस सेट करनी चाहिए. हमें एक पॉइंट ऐड करने दीजिए. लेकिन आप सही कह रहे हैं, आपके हक में बोला था, लेकिन इजराइल की पार्लियामेंट के फ्लोर पे नवाज शरीफ, हम चाहते भी नहीं इजराइल के पार्लियामेंट के, हम चाहते भी नहीं इजराइल के पार्लियामेंट के फ्लोर पे. और मैं याद कराना चाहता हूँ इस कौम को कि जो फिर पाकिस्तानियत की बात करते हैं, किसने सादिक खान के मुकाबले में जाके कैंपेन की थी? जमैमा के भाई की. हम तो चाहते ही नहीं कि इजरायली पार्लियामेंट में को हमारी बात करे. हमने तो अपने पासपोर्ट में लिखा हुआ है, हम तो उस मुल्क के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है.
تو اگر آپ اس ملک کی بات کریں تو ہم بالکل نہیں چاہتے کہ ہماری اسرائیل سے آواز اٹھے. ہم آج آپ بیٹھ کے یہاں پہ دوسری طرف کس منہ سے کہتے ہیں کہ اسرائیلی پروڈکٹس کے بائیکاٹ کرو؟ ہم تو وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دیم. ہم غازہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ٹھیک ہے، ہیں. تھوڑا سا ہم چاہتے ہیں ہماری آواز اٹھے تو غازہ سے اٹھے. ہم بالکل نہیں چاہتے کہ اسرائیلی پارلیمنٹ سے. اچھا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. عمران خان کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے پی ایم ایل این کہتی ہے کہ 20 جنوری سے پہلے شروع ہو جائے گا. سلمان اکرم راجہ نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا. آپ کو لگتا ہے یہ ہو جائے گا؟ And again, it is the domain of the federal government, federal law minister. میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا because یہ جوڈیشل پروسیس ہے اور اس کا کیا But what's your طریقہ ہے. sense? I'd have no clue. Honestly, I do not want to speak about something or misquote something جس پہ میری اپنی خود گرفت ہے. So law is not my expertise. I haven't spoken to the federal law minister on this either. So I cannot. لیکن آپ سیاسی خاندان سے ہیں, آپ کی سیاسی اگر میرے سے پرورش ہے. پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں ہر کسی کو فریڈم کی آزادی ہونی چاہیے. اور کیونکہ ہم نے وہ مشکل ٹائمز دیکھے ہیں اور بارہا دیکھے ہیں, میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ دیکھے. دس از دا فرسٹ ٹائم دیٹ آئی ایم دا پارلیمنٹ. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بار کیف ڈیموکریٹک ویلیوز جو ہے نا انہیں ہر گورنمنٹ میں سروائیو کرنا چاہیے. اچھا میں نے آپ کی کچھ انٹرویوز فالو کی ہیں, آپ کی جو رائے ہے وہ اپنی کولیگ سے تھوڑی ڈفرینٹ ہے, تو آپ کو اس حوالے سے تنقید کا سامنا ہوتا ہے اپنی پارٹی کے اندر؟ کیونکہ جب پارلیمنٹ کے اندر سے لوگوں کو گرفتار کیا تو بھی آپ نے کہا نہیں ہونا چاہیے تھا. ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ چلیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ود ان اے فیملی وی ہیو ڈفرینٹ اوپینینس. ہماری پارٹی کے اندر ڈفرینٹ اوپینینس جو ہیں انہیں اجازت ہے کہ وہ بات کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر گھر کے اندر جس طرح ہم if we are 4 people sitting here اور ہم نے کسی چیز پہ بات کری تو ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو آئے گا. we toe our parties line but میں جنرلی ادروائز because میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے یہ ظلم و جبر, تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت اور ڈیموکریٹک ویلیوز باہر کیف ہمیشہ رہنی چاہیے. اچھا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, نئے زاویے پہ بات کرتے ہیں آپ کی منسٹری کے حوالے سے. 13,000 اسکولز آپ آؤٹ سورس کر رہے ہیں. تنقید یہ ہو رہی ہے کہ آپ آؤٹ سورس اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ گورنمنٹ سے ہینڈل نہیں ہو رہی, مینجمنٹ چلا نہیں پا رہے اسکولس. اٹ از دی ادر وے اراؤنڈ. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو 13,000 اسکول ہیں ان میں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ 40 سال ہو گئے یا 30 سال ہو گئے, ان میں اسٹرینتھ جو ہے وہ 50, 60, 70, 80 یہ ٹیکس پیئرز کے پیسے, یہ میرے اپنے ذاتی پیسے نہیں ہیں. اسی گاؤں میں اگر کوئی پرائیویٹ اسکول کھلا ہے اس کی تعداد ہو گئی ہے 800, 1200 ہوگی. یہ ہمارے گاؤں کا جو اسکول ہے اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. میرے گاؤں کے ساتھ ایک اسکول ابھی 1 مہینہ پہلے ایک ینگ انٹرپرینور نے لی ہے اور اس کی تعداد تھی 37, بٹ ان اے منتھ اس کی تعداد 250 کراس کر گئی. آئی چیکڈ یسٹرڈے, آئی سینٹ مائی اون پیپل. دا ریزن از کہ بیکاز ہم نے پر چائلڈ سبسڈی کا جو ماڈل دیا ہے اس پہ سو عوام کے لیے پیغام ہے کہ وہ اسکولز 100% سرکاری ہیں. بٹ سکندر چلا رہا تھا, سکندر سے تعداد نہیں بڑھی تو سکندر کی جگہ موقع علی کو دے دیا گیا یا آمنہ کو دے دیا گیا جو کہ اسی گاؤں کی رہنے والی ہیں, پاکستانی شہری ہیں. پر چائلڈ سبسڈی انہیں مل گئی اور آئی ہیو کمپلیٹ فیتھ کہ جو ہم نے, اور یہ میں فیکٹس کی بات کر رہا ہوں, کہ جو ہم نے 13,000 میں سے پہلے 6,000 اسکولز آؤٹ سورس کیے ان میں انرولمنٹ تھی قریباً 3 لاکھ کے قریب, اور یہ کئی دہائیوں کا سفر ہے. بٹ 3 لاکھ سے 4.5 لاکھ ایک مہینے میں ہو گئی. So when you engage young people, when you give them a chance, under 35 young entrepreneurs کو جہاں ہم نے schools دیے, لیکن ایک رائے یہ کہ یہ schools چونکہ آپ نے کہا کہ یہ نان پرفارمنگ schools تھے, ان کو NGOs کے حوالے کریں. NGOs is, then again I wanted to, NGOs is only 25%. So we're the first ones who came in limited. اس میں 25% young entrepreneurs ہیں, 25% individuals ہیں پاکستانی, 25% جو ہے وہ ایجوکیشن چینز ہیں, اور پھر صرف 25% NGOs. اور NGOs کو بھی میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں بیکاز یہ وہ اسکولز لیتی ہیں جو سب سے مشکل علاقے ہیں. سو فار ایگزامپل کوہ سلیمان, وہاں جانا بھی بلوچستان سے گھوم کے. لیکن رانا صاحب اس پہ جو اساتذہ ہیں جو موسٹ پروبیبلی 25,000 کی ٹیچرز کی کمیونٹی ہے پنجاب میں, اس میں سے 98% رپورٹڈلی آپ کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آئیڈیا ٹھیک نہیں ہے. ایبسولوٹلی نہیں. یہ دیکھیں آپ نے ان بچوں کے بارے میں سوچنا. سو گورنمنٹ 600 ارب جو ہے وہ پاکستانی بچوں کے لیے لگاتی ہے, ان بچوں کی تعلیم کے لیے لگاتی ہے. سو ہم نے ڈیسیجن 25,000 نہیں, یہ جو ٹیچنگ اسٹرینتھ ہے ہماری الحمدللہ 3,25,000. سو پاکستان آرمی کے بعد سب سے بڑا ادارہ اگر تعلیم, اور بہت اچھے اساتذہ بھی ہیں. سو میجورٹی 80% ابو معذرت کے ساتھ وہی کہتے ہیں آپ ہمیں ریگولرائز کریں. وہ کہتے ہیں وہ ریگولرائزڈ ہیں ایکسیپٹ 13,000. ہاں تو ان 13,000 کو کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کو آپ کی گورنمنٹ نے بھرتی کیا تھا. دیکھیں اس میں کئی ایشوز ہیں. اب اگر آپ, میں تو ان کا بہت بڑا ایڈوکیٹ ہوں,
میں SSCs اور AUs کو ریگولرائز کرنا چاہتا ہوں. میں اس پہ اسمبلی میں تقریر بھی کر چکا ہوں, میں اسے کیبنٹ میں بھی لے جا چکا ہوں, بٹ اور بھی ایشوز ہیں. سو اسی طرح ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیلتھ نیوٹریشن کیا ایشوز ہیں, کیوں نہیں ریگولرائز؟ میں نے آپ سنیں درست بات, اگر اس بات کو آپ سنیں, اسے ذرا فالو کریں, رسپانسبل جرنلزم. تو ہیلتھ نیوٹریشن سپروائزرز ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ایسے, پھر انہیں ریگولرائز کیوں نہ کریں جو باقی ڈپارٹمنٹس کی پوائنٹ آف ویو ہیں. اسی طرح نان فارمل لٹریسی کے اندر کئی ہزار لوگ ہیں, پھر انہیں بھی ریگولرائز کیا جانا ہے. تو ریگولرائزیشن ایکٹ, اب اس میں گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ یہ PPSC کے ایگزامز نہیں ریگولر ہو جائے. اساتذہ کہتے ہیں کہ ہم نے آلریڈی NTS کا ایگزام دیا تھا, جس سے میں مانتا ہوں کہ اگر 10 سال بعد یا 12 سال بعد اگر آپ سے دوبارہ ایگزام لیا جائے تو شاید آپ اس طرح سے پرفارم نہ کر لیکن سکیں. رانا صاحب یہ ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں بھی تنقید آ رہی ہے کہ وہ اپنی ایک پروفیشنل ٹریننگ لے کے اس مقام پہ آئے ہیں, تو اپ گریڈیشن ہوتی ہے, لیڈرشپ ورک شاپس ہوتی ہیں, آپ کچھ نیا سکھا سکتے ہو, لیکن اسیسمنٹ لینا وہ شاید ان کی وہ ایک علیحدہ عمل ہے. آپ نے دونوں چیزوں کو مکس کر دیا. سو ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ کچھ اور ہے, SSCs AUs کی ریگولرائزیشن کچھ اور ہے, 3,25,000 اساتذہ کے مسائل کچھ اور ہیں. تو شاید اس میں میرا خیال ہے آپ تینوں کو جمبل اپ کر گئی. جو ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ ہے وہ ایک انٹائرلی ڈفرنٹ سینیریو ہے. 3,25,000 میں سے جو AUs SSCs ہیں وہ صرف 13,000 ہیں. سو 3,25,000 کے اور ایشوز ہیں, ان کے اور ایشوز ہیں. بٹ میں یہ ایڈمٹ بھی کرتا ہوں اور میں یہ مانتا بھی ہوں اور میں نے سپورٹ بھی کرتا ہوں کہ ہمیں انہیں ریگولرائز کرنا چاہیے, یہ ان کا رائٹ ہے, اور میں اس کی جنگ گورنمنٹ کی سطح پہ لڑ رہا ہوں. بٹ لائک آئی سیڈ کہ اور ڈپارٹمنٹس میں بھی ایسے لوگ ہیں اور وہ بھی پاکستانی. لیکن آپ ان کا جو کیس ہے وہ ان کو اس کا کمپیریزن صرف اس لیے کریں کہ وہ بھی ریگولرائزیشن اس لیے نہیں کہ پنجاب وہ بھی ریگولرائزیشن چاہتے ہیں, بیکاز پنجاب گورنمنٹ میں اگر آپ ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک پالیسی بناتے ہیں, so let's say for example you the chief minister, I request you from education department, but health department has similar requests, non-formal literacy has similar requests, agriculture department has similar requests. تو پھر وہ پالیسی صرف ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے نہیں بن سکتی جو گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو ہے. تو اس پہ ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں کہ کیا طریقہ ایسا بنایا جائے, بٹ بار کیف AUs اور SSCs کی ریگولرائزیشن پہ آئی ایم ایڈمنٹ ہونا. لیکن آپ ایڈمنٹ تو ہیں کہ ہونا چاہیے, لیکن آپ کو لگ رہا ہے ہو جائے گا؟ جی ہم انشاءاللہ اس پہ we are chalking a way out on how we can bring the government and the teachers the same. اچھا رانا صاحب, یہ ایک یہ تنقید ہے کہ ریزلٹس اس لیے بھی اسکولس کے اچھے نہیں کیونکہ ایک تو اسٹاف کم ہے, تقریباً 1.25 لاکھ ٹیچرز ہیں, کیونکہ جو مختلف رپورٹس We correct you صرف 25,000 کم. اب میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں, جائیں گورنمنٹ پائلٹ اسکول لاہور, 70 کنال کا اسکول ہے, کئی 100 اسکولز ایسے جہاں پہ اساتذہ سرپلس میں. تو اگر اساتذہ سرپلس میں ہے, ہر سہولت موجود ہے, کئی 100 کنال رقبہ ہے وہاں پہ, وہ کیوں انڈر پرفارمنگ ہے؟ اس کا سوال نہیں پوچھنا چاہیے. تو کم از کم دیکھیں. اور کیوں پھر آپ بھی تانگ ہوں گی پرائیویٹ سیکٹر کی فیس سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کہتا ہے کتابیں بھی ہمارے سے لیں, یہ بھی. سو انلیس وی امپروو دی اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی آف ایجوکیشن ان دا پبلک سیکٹر, وی کین ناٹ برنگ دیئر فیس ڈاؤن. The moment we start performing, because ہمارا تو ماڈل ہی فری تعلیم ہے, 5 to 16 years free education. تو جیسے ہی ہمارا کوالٹی کا اسٹینڈرڈ پک اپ ہوگا نا, ہم نے تو پروفٹ نہیں کمانا, ہم نے تو فیس نہیں لینی, تو دیر فیس ول کم. آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسپوکن ٹو مینی ٹیچرز اینڈ پرنسپلز اینڈ رپورٹرز, اور یہ ان سب کے خدشات ہیں جو ہم نے آپ کو لے کے آئے ہیں. نہیں میں نے آپ کو کسی ڈیٹا سے آپ کو اختلاف ہو, لیکن یہ وہ سب سوال ہے جن کے میں آپ سے میں نے آپ کو اسی طرح کہا, میں نے آپ کو واپس سوال کیے کہ مان لیا کہ کئی 100 اسکولس کے اندر ٹیچرز کم تھے, جن کئی ہزار میں زیادہ ہیں, سرپلس ہیں, وہاں پہ ریزلٹس کیوں نہیں آ رہے؟ وہاں پہ 9ویں میں 60% 70% بچے کیوں فیل ہو رہے ہیں؟ لائک آئی سیڈ 70 to 80% ٹیچرز پرفارمنگ ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بٹ جو 20% نہیں ہیں ان کی وجہ سے یہ نظام پھنسا ہوا ہے. اور جب آپ 20% کی بات کرتے ہیں, اوور 325,000, تو میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دے دی, لاہور کا پائلٹ اسکول ہے, آپ جا کے رزلٹ دیکھ لیں, آپ ٹیچرز گن لیں, آپ STR کاؤنٹ کر لیں, اسکول کے فساد آؤٹ لک دیکھ لیں, کسی چیز کی کمی نہیں. اس طرح میں سرگودا گیا تو وہاں کے بھی میں نے پائلٹ اسکولز نارملی بگ اسکولز وتھ اسکلز, وہاں ٹیم بھیجی تو انہوں نے کہا منسٹر صاحب آ رہے ہیں, بلیک بورڈز بھر دیں. بٹ جب ان بچوں کو اٹھا کے کہا کہ ذرا پڑھیں بلیک بورڈز پہ کیا لکھا ہوا ہے, تو تیسری کلاس کے بچے نہیں پڑھ سک رہے تھے. I would invite you, آپ جائیں یہاں سے مین روڈ کینٹ کے اندر کئی اسکولز, چیک دا کڈس. ہم پیسے اور فنڈز اس قوم کے بچوں کے لیے لگا رہے ہیں. سو بچے 1.25 کروڑ ہیں, اساتذہ 3 لاکھ ہیں. اساتذہ ضرور ہمارے سر کا تاج ہیں, بٹ ہم نے گیج ان بچوں کو کرنا ہے, ہم نے انیبل ان بچوں کو. لیکن آپ نے بڑا مفصل جواب دیا, لیکن رانا صاحب اساتذہ کو کانفیڈنس ملیے بغیر آپ ایجوکیشن سیکٹر کو ریفارم کیسے کس نے کہا ہے آپ کو ہم نے انہیں لیا؟ سو آئی ول گیو یو ایگزامپلس. پہلی دفعہ ٹیچرز ٹرانسفر کے اندر رشوت نہیں چلی. میں آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ آئے پنجاب میں کوئی ایک بندہ کہہ دے کہ میں نے ٹیچر ٹرانسفر پیسے دے کے کرائی ہے. عموماً 6 سے 8 ہزار ٹرانسفرز ہوتی تھی. ہم نے پہلی دفعہ فی
फीमेल्स को वो मौके दिए, सो विडोज को इंक्लूड किया। इसी तरह हमने वेड लॉ को इन्फोर्स किया। मेडिकल ग्राउंड्स को पहली दफा 26,000 ट्रांसफर्स हुए, सो 3 times द ट्रांसफर। पहली दफा सीओज और डीओज मेरिट पे लगाए गए। पहले मिनिस्टर का प्रोग्रेटिव होता था, प्रॉपर टेस्ट लिया गया, कंप्यूटर टेस्ट लिया गया कि जो काबिल है, सिस्टम्स बनाने हैं कि जो काबिल है वो सिस्टम के थ्रू ऊपर आए, कोई सिफारिशी बंदा ना हो। पहली दफा बूटी माफिया के खिलाफ एक्शन लिया गया। वही उसमें भी फिर आपने उसमें भी क्लियर कर दी, फिर सजा क्या दी है बूटी माफिया? जी हम तो यही कर सकते हैं कि हमने जो इम्पर्सनेटर्स थे, जो बच्चे थे जो पकड़े गए, हमने तो उन्हें एग्जामिनेशन सिस्टम से ब्लैकआउट किया, फिर हमने उनकी FIRs कराई। बट अगर कोई 2, 4, 6 दिन बाद, हफ्ते बाद मोहतरम जज साहब जमानत लेना चाहते हैं, इस मुल्क में लॉयर्स इतने पावरफुल हैं, तो उनका रास्ता हम नहीं रोक सकते। उसके लिए हमने रोक सकते। आपकी गवर्नमेंट ने 26वीं तरमीम भी की, आप लोग पावर नहीं जी, हमने we've gone to the provincial parliament, I've discussed this with the honorable speaker, और हम इस पे जो सजाएं हैं उसे इम्प्लीमेंटेशन, सो लॉज पहले ही बने हुए हैं बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो मौका दीजिएगा। प्रोबेबली मोर देन 90 इन्विजिलेटर्स को आपने डिसमिस किया, बहुत अच्छा किया आपने, और ये बहुत अच्छा इकदाम था कि आपने पब्लिक ये भी आपके फिगर्स जो हैं ये भी गलत है। चलिए इसको भी करेक्ट कर वे बिहाइंड 90 तो खाली मेरा ख्याल है मैंने कहा मोर देन सिर्फ एक जिले में होंगे। ओके, मैंने कहा मोर देन 90। लाहौर की अगर आप बात करें तो 100 कितने तो सिर्फ याद है। तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ, लेकिन सर सजा क्यों नहीं दी? अब देखें, इन्विजिलेटर जो है वो कौन था? सेंटर बना 9वीं क्लास में पढ़ता हुआ बच्चा जो रोड से जा रहा है, उसे आपने कहा कि 1,000 रुपए दे और उसे इन्विजिलेटर लगा दिया। वो परमानेंट एम्प्लॉय था ही नहीं। सो इन्विजिलेशन का भी एक तरीका कार है दुनिया में। कौन इन्विजिलेटर बन सकते हैं? ऐसे थोड़ी ना कि आप प्राइवेट सेंटर्स खोल दें। तो इस दफा हमने प्राइवेट सेंटर्स बैन किए, सिर्फ उन सेंटर्स में अलाउ करेंगे, और अपने टीचिंग कम्युनिटी, सो कॉलेजेस, और हमारे पास इतने सेंटर्स हैं जहाँ पे हम कैमरास लगा के ये इंश्योर करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बेदियाँ बड़ा मशहूर था, जिनने पास होना है बेदियाँ सेंटर पे एग्जाम देते जाके, अब बेदियाँ सेंटर पे करे कोई बूटी, बट इट डज टेक टाइम। What I want to tell you is कि ये hundreds of लोग जो रखे जाते हैं डेली वेजेस पे, उन्हें इन्विजिलेटर लगा दिया जाता था, बट अब नहीं लगाएंगे। लेकिन उनको आप ये कह रहे हैं कि कानून के निजाम की नाअहली की वजह से उनको सजा नहीं मिली। आपका काम था सिर्फ FIR दर्ज करवा देना, उनकी शिकायत FIR भी दर्ज करा देना, उन बच्चों को भी ब्लैक लिस्ट करा देना, उस सेंटर को भी चेंज करा देना जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिवली है, और रात 2-2 बजे तक हमने फॉलो अप करके FIRs कराई। आई वांट टू अप्रिशिएट द IG पुलिस। बट आपको जैसे मैंने कहा कि अगर मोहतरम जज साहब जमानत लेना चाहते हैं तो उसमें बार गैफ हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आपने ये भी कहा था कि मैं बहुत जल्द चीटिंग माफिया, नकल माफिया को एक्सपोज करूंगा, और आपने ये भी कहा कि मुझे धमकी भी आ रही थी। तो आप बताएंगे आपको कौन धमकी दे रहा था माफिया के बारे में? आपने कहा था मैं बड़े नामों का बताऊंगा। जी, मैंने चीटिंग माफिया पे धमकी का नहीं कहा। मैंने एक्चुअली ये कहा था कि मुझे बाहर के ममालिक से फोन किए गए, मुझे गाड़ियों की चाबियों की तस्वीरें भेजी गई, और एक सेंटर नहीं, लाहौर के अंदर हमने कई सेंटर्स पकड़े। हमने अक्रॉस पंजाब फिर ऑपरेशन शुरू किया, और जो भी लोग उसमें एंगेज थे उनकी अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो हम, इंक्लूडिंग बच्चे हमारे पास लाहौर बोर्ड के अंदर पड़ी हुई है, इंक्लूडिंग इन्विजिलेटर्स, इंक्लूडिंग द सेंटर्स कि वो किस इदारे में थे, कहाँ थे, मैं आपसे शेयर कर। लेकिन मैं आपके बारे में जानना चाह रही हूँ कि आपको किसने अप्रोच करके कहा कि इस मसले से पीछे हट जाए? मुझे तो कई लोगों ने अप्रोच किया कि हमें, जिस तरह मैंने आपको कहा कि एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे इस पे इंग्लैंड से फ़ोन किया कि ये क्या इशू चल रहा है। तो जो स्टेटमेंट मेरी दबराइज की, उसमें मेजरली जो चीज़ थी वो ये थी कि हमें जो सेंटर्स हैं मुख्तलिफ, तो वहाँ पे 1-2 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे रात को कलेक्शंस होती थी। तो फिर उन्होंने हमें अप्रोच किया, हमारे स्टाफ को, जी कि मैंने साहब को कि इस पे एक्शन जो है ना वो स्लो करें, बच्चे ज़्यादा फेल हो जाएंगे, मुख्तलिफ किस्म की ऑफर्स की। ये उस जर्नलिस्ट ने आपसे कहा? नहीं, उन्होंने मेरे से पूछा ये क्या हुआ। तो उसके बाद वहाँ से मुझे लंदन से एक गाड़ी की चाबी भेजी गई कि राना साहब अगर आपको ये गाड़ी चाहिए, तो मैंने कहा मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही 6-8 है, मुझे ये गाड़ी नहीं चाहिए। बट जो ऑफर्स आई वो डिफरेंट माफियाज जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के बच्चों को डील करते थे थ्रू स्नैपचैट, थ्रू इंस्टाग्राम, कि जी हम ये कलेक्शंस कर रहे हैं। उन्होंने हमारे स्टाफ से रब्ता किया, और ऑब्वियसली लाइक आई सेड हमारी तो रेड लाइन है, वो बूटी माफिया हो, VCs की अपॉइंटमेंट हो। आपने क्या किसी को इन्फॉर्म किया कि ऐसे आपको अप्रोच करें? फिर अथॉरिटी नहीं, हमने उन सारे सेंटर्स को ब्लैक लिस्ट कर। लेकिन जो आप हमारे पास खुद अथॉरिटी है, मुल्क से बाहर से अप्रोच कर रहे थे, नहीं, उन्होंने तो हमें एक चाबी भेजी ना कि आपको अगर ये गाड़ी की चाबी चाहिए। आई सेड थैंक यू वेरी मच, एब्सोल्युटली नहीं चाहिए, बिकने वालों में से तो नहीं है। बट आई वुड लाइक टू नो मोर कि आपको किसने। You're a journalist, that's your job. I'd only like to name that senior journalist. Absolutely not. मैंने VCs को भी नेम इसलिए नहीं किया कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा, मैंने कहा we want to shame them but we don't want to shame their families.
सो उनकी किड्स की कोई गुनाह नहीं So है. things are under control now. अल्हम्दुलिल्लाह. आप देखें, जाएं पंजाब यूनिवर्सिटी देखें, वीसी साहब क्या कमाल कर रहे हैं. आई वुड इनवाइट यू टू गो टू द यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा. देखें वहाँ सस्टेनेबिलिटी पे क्या काम हो रहा है. गो टू द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, सियालकोट, और इंशाल्लाह गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की भी हम इनकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं. उनमें भी एक टॉप का वाइस चांसलर. If Pakistan shows this commitment internationally on different forums कि हम इंशाल्लाह ये करेंगे, और पंजाब की उसमें कंट्रीब्यूशन है 673 बिलियन, तो फिर आप 2030 तक कैसे कह रहे हैं कि हम 100% एजुकेशन लाएंगे पंजाब की हद तक? सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अब बाकी सब सूबों का बजट जिस तरह हमारा 673 बिलियन है, जरा वो भी आवाम को स्क्रीन पे दिखा दें ताकि पता चल जाए कि कौन कई हिस्से कम. दूसरी बात ये कि हाईएस्ट एवर इंक्रीज इन द बजट, एजुकेशन बजट हैज बीन डन बाय दिस गवर्नमेंट. सो 673 बिलियन कभी भी तालीम को नहीं दिए गए. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू फिर दोबारा वही है. मैं ये समझता हूँ कि 673 अरब रुपए ही कम नहीं है. दिस इज मोर देन इनफ मनी. व्हाट रिफॉर्म्स वी नीड टू डू इज, जिस तरह हमने स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल में किए, आप 50 लाख रुपए में कमरा बना रहे हैं जो एक्चुअली बनता है 12 लाख रुपए. अच्छा, एक रिपोर्ट के मुताबिक ओवरऑल पाकिस्तान में, क्योंकि फिर आप थोड़ा बुरा बना जाते हैं कि नहीं, मैं तो कभी बुरा नहीं पंजाब में fit नहीं बनाता. करो, लेकिन ओवरऑल मैं तो आपको करेक्ट कर रहा था. आप बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं. ओवरऑल पाकिस्तान में जो इंस्ट्रक्टर्स की अवेलेबिलिटी है वो 39 स्टूडेंट्स के मुकाबले में एक है. कौन से इंस्ट्रक्टर? ओवरऑल जो टीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल एक आप स्टूडेंट टीचर रेशो की बात रेशो की बात कर रही हूँ, तो ये इसको बढ़ाने के लिए आप बड़े सिंपल से आपको बता देता हूँ. 1 करोड़ बच्चा है, 3,25,000 टीचर, स्टूडेंट टीचर रेशो निकाल रहे. लेकिन हमें तो टीचर चाहिए. मैंने आपको सिंपल सा बता दिया, सिंपल सा फॉर्मूला. 1 करोड़ बच्चा है, 3.25 लाख टीचर है. आपके साथ बैठ के भी डिस्कशन हुई है, डिवीजन कर ले. तो फिर अगर एसटीआर फिर भी ठीक है और हम नहीं दे पा रहे तालीम, तो फिर बताएं क्या करें. तो फिर तो रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे. स्टूडेंट टीचर रेशो आपने खुद ही कह दिया इंपॉर्टेंट है. अब ऐसे स्कूल्स भी हैं कि मैंने आपको पायलट स्कूल बताया, 17 की स्टूडेंट टीचर रेशो है. दुनिया कहती है 30 की होनी चाहिए. ठीक. तो अब स्टूडेंट टीचर रेशो से भी ज्यादा बेहतर टीचर्स की अवेलेबिलिटी दे रहे हैं और वहां पे भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही. पत्तों की हाई स्कूल जो है उसकी मैंने कुछ दिन पहले पोस्ट की, वहां पे भी एसटीआर 18-19. कई स्कूल्स ऐसे हैं हमने जो लोकेट किए, एलिमेंट्री स्कूल करीबन 450 जहां पे एसटीआर 10 से भी नीचे है. ऐसे स्कूल भी लोकेट किए हैं कि 2 स्टूडेंट और 4 टीचर. अब रिफॉर्म्स तो करने पड़ेंगे ना, और वो मैं अपने लिए नहीं कर रहा, वो मैं मुल्क और कौम के बच्चों के लिए. अच्छा राना साहब, प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़े, मुझे बताइएगा कि ये वीसीज की अपॉइंटमेंट का भी इशू था. तकरीबन 25 वीसीज हैं. अगर ये भी फिगर गलत होगा तो करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी तक आपको मेरी सारे फिगर्स भी अभी तक आपको मेरी प्रोग्राम में सारे फिगर्स गलत लगे हैं. आई एम एब्सोल्युटली ओके विद दैट. No, I am just because see, if you have better data, you'll be able to analyze things better. मैं बिल्कुल मुझे लगता है I was just trying to help get you better figures. मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, ये बाकी जो रिपोर्ट्स हैं, फिर मैं दोबारा वेरीफाई करवा देती हूँ उनकी रिपोर्ट्स. मैंने तो आपको सीधे सीधी कैलकुलेशंस बता दी है. मैं आपको टीवी पे मेन पे रिकॉर्डिंग उसके अंदर बता रहा हूँ कि आपने कहा एसटीआर 40 की है, मैंने कहा 1 करोड़ बच्चा है, 3.25 लाख पे डिवाइड कर दें. स्टूडेंट टीचर रेशो बच्चों और स्टूडेंट्स की रेशो है. इसी तरह आपने कहा टीचर्स की शॉर्टेज है, मैंने आपको कई इदारे बता दिए जहाँ टीचर सरप्लस में जाएं, वहां पे जाके चेक करें क्यों परफॉर्मेंस नहीं आ रही. अच्छा, अब ये जो 25 वीसीज हैं उसमें से रिपोर्टेडली 7-8 अभी तक अपॉइंट नहीं हुए हैं, एंड रिपोर्टेडली जीसी के वीसी भी पिछले मंथ से अपॉइंटेड नहीं है. तो ये क्यों है? ये तो इनमें तो पहले आपको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि 1.5 साल से जो यूनिवर्सिटीज, आपको 1 महीने का गवर्नमेंट कॉलेज का देखिए ना कितना बड़ा गैप है. मुझे भी एप्लीकेशंस आती हैं, बट 1.5 साल से इन 25 यूनिवर्सिटीज में वीसीज नहीं थे. हमने आते ही ये सबसे पहले रिफॉर्म किए और वो वीसीज लगाए हैं. लाइक आई सेड, नाउ गो चेक आउट व्हाट इज हैपनिंग इन यूईटी. एडमिशंस फॉर दिस वेरी फॉल ईयर मुझे बता रहे थे बीबीसी कि वो 400 से 1250 पे चलेंगे. इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी कंप्लीटली सोलर और ग्रीन उस पे जा रही है. और इसी तरह सरगोदा यूनिवर्सिटी जो है, इट इज बिकम सस्टेनेबल एंडाउमेंट्स. और फिर उसके बाद वहाँ के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अब शुरू कर रहे हैं कि जिसमें दे सेलिंग वाटर टू द सिटी देमसेल्व्स. और इसी तरह बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, उनके अपने वीसी बड़े टॉप के भेजे हैं.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا بھی ہم ری ایڈورٹائز کریں گے، بٹ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ 7 جو رہتی ہیں فائلز گورنر صاحب کے پاس، وہ ایونچولی 14 دن ہوتے ہیں، پھر وہ ہمیں رسپونڈ کرتے ہیں، جس وجہ سے ہمارا ڈیلے ہو رہا ہے، ورنہ نوٹیفیکیشن کے بعد ہر دفعہ ہمیں 15 تو اس دن. میں کوئی تنازع تو نہیں گورنر اور نہیں ایبسلیوٹلی نہیں. آئی تھنک میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاور شیئرنگ فارمولاز کے اوپر کہیں نہ کہیں وہ آ جاتے ہیں. بٹ ہماری چیف منسٹر، آئی وانٹ ٹو گیو اے ون کریڈٹ آنیسٹلی، کہ مجھے بھی نہیں پتا ہوتا کہ صبح کن وی سیز کا انٹرویو ہے. اچھا ایبسلیوٹلی اس قدر. اور جب وہاں پہ انٹرویو ہو رہا ہوتا ہے تو اٹ از اونلی ڈسکشن اباؤٹ دی یونیورسٹی اینڈ ہاؤ یو ول ٹرن اٹ اراؤنڈ اینڈ واٹ میجرز یو ول ٹیک، اور وہ اسی کے اوپر. اچھا بائی دی وے آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو کسی نے رشوت بھی آفر کی تھی وی سی لگانے کے لیے؟ جی کئی لوگوں نے. کتنی آفر؟ بڑے ہائی ریٹس تھے، بٹ خالی مجھے نہیں، ہمیں ڈپارٹمنٹ میں 2-4 اور لوگوں کو، بٹ 10-10 کروڑ تک. تو لگوا تو نہیں دیا؟ ایک بھی نہیں لگوایا. اگر لگوانا ہوتا تو اناؤنس نہ کرتے. لائک آئی سیڈ ہم بکنے والوں میں سے نہیں. اوکے اچھا آخری 2 سوال ہیں رانا صاحب. پنجاب کالج کے واقعے کے اوپر آپ نے یہ کہا کہ مینجمنٹ نے ویڈیو ڈیلیٹ کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ طلبہ کا موقف ہے، میرا موقف نہیں ہے. انفیکٹ آپ نے یہ بھی کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ واقعہ ہوا ہے. بعد میں پھر سی ایم نے، آپ کی سی ایم نے ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ شاید جذباتی بیان تھا. تو ڈو یو اسٹینڈ بائی؟ جذباتی بیان نہیں تھا. لائک آئی سیڈ میں ہمیشہ سب جرنلسٹ کو یہ کہتا ہوں، بیکاز آپ نے تھوڑا سا کلائمیکس بنانا ہوتا ہے. تو میں نے ایک انٹرویو نہیں دیا، میں نے کچھ 36 انٹرویو دیے ہیں. کرنٹلی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں نا، آپ اگر آپ نے میرا انٹرویو لیا ہے یہ 1 گھنٹے کا، تو آپ کی مرضی، آپ نے چلانا تو آدھے گھنٹے کا. دیٹ از یور ڈیسیجن کہ آپ کون سا پارٹ چلا دیتے ہیں. لیٹس بی ویری فیئر ایز پاکستانیز. میں بڑا سیدھا سادگی اور سیدھی بات کرتا ہوں. تو اگر میرے اس پارٹ میں سے وہ یہ کاٹ کے چلا دیں، اے آر وائی کی جیو سے نہیں بنتی، جیو کی دنیا سے نہیں بنتی، تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا. کوئی ایک انٹرویو نہیں ہے. آپ عمر فروا کی جیو کا پروگرام دیکھ لیں، آپ دا کرنٹ کا دیکھ لیں، آپ منصور علی خان کا دیکھ لیں، آپ سما کا دیکھ لیں. ہر چیز میں نے بڑا کلیئرلی یہ کہا ہے، because I went there to pacify the students، اور اس پہ مجھے سی ایم نے اپریشیٹ کیا. Let me repeat it again. She said یہ اتنا بریوری کا موو انہوں نے جا کے پیسیفائی کرنا، بٹ بیکاز 3 گھنٹے میں 3 کالج جل گئے تھے. Nobody was going there. اور کالز کیا چل رہی تھی، اب کیمپس نمبر 9 پہ آئے، اب کیمپس نمبر 10 پہ آئے. ڈیفیوز بھی کہا. اور میں نے یہ پوائنٹ آف ویو دیکھیں، یہ بچوں کا اور پنجاب کالج کا ایشو تھا. ہم تو ان کی مدد کرنے والے ہیں. تو اگر 3 کالج جل گئے اور رات تک 15 جل جاتے تو کون ابھی کالج کا سٹیٹس کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے تو اس کا رجسٹریشن سسپینڈ. Then that's why میں cancellation جو ہے وہ ایک بڑا پروسیجر ہوتا ہے. So suspension is just a letter. اگر کئی 100 اس کے اندر ایک اس کالج کو سسپینڈ کیا، اور وہ بھی اس لیے کیا to make sure that neutral point of view is created. Like I said, میاں عامر محمود صاحب میرے لیے بڑے محترم ہیں. میرے والد صاحب کے ساتھ ضلع ناظم میں رہے. اس کے علاوہ تعلیم کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا. بٹ باہر کیف دنیا میں یہ پرسیپشن ہے کہ کیونکہ وہ لوگ طاقتور ہیں شاید، اور بچوں کا بھی یہی کہنا تھا. تو ہم نے وہ سسپینڈ کی. انکوائری کمیٹی کی رپورٹ آئی، اس کے بعد ہم نے بحال کر. ٹھیک ہے رانا صاحب، آخری سوال ہے اسموک کے حوالے سے. مریم اورنگزیب نے ایک جگہ کہا کہ ہمیں 8 سے 10 سال لگیں گے کلیکٹیولی اس سے لڑنے کے لیے، لیکن جتنی ایجوکیشن انفلوئنس ہو رہی ہے، اور میں اب دیکھ رہی تھی رپورٹس، یہ ویریفائڈ رپورٹ ہے، یو کین بلیو اٹ، کہ چائنا میں وہ لوگ بناتے ہیں بلڈنگس جس سے ایئر پیوریفائر ہو. پھر امریکہ میں ایسی بلڈنگز ہوتی ہیں جس میں ونڈوز ہوتی ہیں ایئر پیوریفائر ہو. انڈیا میں ایون دے آر یوزنگ pigeons for the air sensors. There are dozens of technologies and we can... And some plants that absorb this. See, the thing is, I think maybe these are all remedial measures that you were talking about. So why don't we preempt it? And that is where the senior minister is going now. So World Bank کے ساتھ انہوں نے مل کے اب سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے ٹرانسپورٹ کی. سب سے پہلے تو ہم ایز پاکستانیز یہ سوچیں کہ ہماری جو گاڑی ہے ہم ہی اس کا سائلنسر کیوں نہیں ٹھیک کرا لیتے. ہم ہی وہی ہوا ساری ہم واپس بریتھ کر رہے ہیں. دیکھیں نمبر 2 I'm coming there. Then again ہم AQI کی جو اسکرینس ہیں وہ اسکولز میں لگا رہے ہیں. ہم اپنے اسکولز کے اندر ہمارا یہ پورا مہینہ جو ہے اس پہ ہماری تھیم ہے اسموگ اینڈ کلائمیٹ چینج. سو ہر کلاس کے اندر اس ایکٹیویٹی سے لے کے یہ کیسے بنتی ہے، اسے کیسے ریڈیوس کیا جاتا ہے، اور کئی میواکی فارسٹ جو ہیں ہم اس مہینے کے اندر لگا چکے ہیں. اور ہم نے کیمپین شروع کی ہے ایچ ون پلانٹ ون. سو ہر بچہ ایک درخت لگائے گا. ٹریز کون سے، لائک یو ور سیئنگ، وہ ٹریز جو اسموگ کے اندر زیادہ ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کنزیوم کریں. وہ ٹریز جو ہیں جو بینیفیشل ہیں انوائرمنٹ کے لیے ادروائز، اور وہ بچہ اسے روز پانی دے گا.
جو ہمارا فیز 6 کا اسکول ہے گورنمنٹ، اگر وہاں پہ آپ جا کے دیکھنا چاہیں دس از ورک فنکشنل دیر. اس طرح میں نے کہا پائلٹ اسکول ہے فنکشنل دیر، اور بہت زیادہ اکراس پنجاب ایسے اسکولز پریکٹوریل ایویڈنسز آ رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ پیرنٹس کو یہ بتانا، کیونکہ ہمارے پاس 1 کروڑ قریب اگر بچے ہیں تو ان کے پیرنٹس روز یا کوئی بھائی یا بہن انہیں لینے آ رہا ہوتا ہے. سو ویو ٹولڈ آل دی ہیڈ مسٹریسز، آل دی ہیڈ ماسٹرز کہ ان بچوں کو بھی یہ سینسٹائز کریں کہ اپنے پیرنٹس کو بھی یہ کہ اب اگر ایک والد یا والدہ ریپر پھینک رہے سڑک پہ بچے کے سامنے تو بچہ کیا سیکھے. ویری شارٹلی، کیا پاکستان میں ٹیچرز اتنے ٹرینڈ ہیں کہ جب 10-12 دن اسکولز بند رہیں گے تو وہ آن لائن اتنا افیکٹولی بچوں کو انگیج کر سکیں؟ کیونکہ بڑے بچے تو پھر بھی ذمہ دار ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کو تو انگیج کرنا بہت مشکل ہے. It is very difficult. I absolutely agree. But then again, the other flip side is کہ ان کی صحت بھی ضروری ہے. سو آپ نے دیکھا کل اسماگ آئی وینٹ رننگ، واپس آیا تو مجھے خود بخار ہوا تھا. سو اس لیے چھوٹے بچے زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، their lungs are developing, they are at a developing stage. میں یہ سمجھتا ہوں and we are doing our best. ہمیں جو ایڈوائس آتی ہے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ہم اپنا انپٹ بھی دیتے ہیں، بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اوور آل ان کی ہیلتھ کے بارے میں بھی سینسٹیو رہنا چاہیے. جس طرح آج سائبال ڈویژن میں ہم نے اسکولس کلوز نہیں کیے تو مجھے صبح سے وہاں سے ویڈیوز اور پکچرز آ رہی ہیں کہ یہاں بھی اسماگ کے حالات. بہت شکریہ. And I request this. Thank you very much.